پرامن اور شفاف انتخابات کے لیے نگران حکومت کا بڑا فیصلہ، وفاقی کابینہ نے فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ سول آرم فورسز کے دستے بھی سیکیورٹی کے فرائض نبھائیں گے۔ حساس حلقوں اور پولنگ سٹیشنز پر تعینات کیے جائیں گے۔ فوج کو حساس حلقوں پر ریپڈ ریسپانس فورس کے طور پر تعینات کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ انتخابات سے متعلق اب قیاس آرائیاں بند ہونی چاہیے۔ انتخابی مبصرین اور غیر ملکی صحافیوں کو 49 ویزے جاری کر دیے۔ میاں نواز شریف کی لاہور میں بھرپور انتخابی مہم۔ این اے 130 میں مریم نواز کے ہمراہ ریلی کی قیادت، سیاسی طاقت کا بھرپور مظاہرہ۔ ریلی ٹکسالی چوک سے شروع ہوئی، 30 سے زائد علاقوں سے گزرتے ہوئے کچہری چوک پر اختتام۔ متوالوں نے جگہ جگہ بھرپور استقبال کیا، نوٹ اور پھول نچھاور کیے۔ شاندار آتش بازی کا بھی مظاہرہ۔ کارکنان لیگی قائد کی گاڑی کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ میاں نواز شریف اور مریم نواز نے نعروں کا جواب دیا۔ چند دن پہلے ایک مہربان نے کیا کہ شہباز شریف بڑا گل کرے تو کوٹ ادو وچ ہسپتال نہیں بنایا۔ واہ 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 واہ۔ جواب اس مہربان نو ہے کہ جدو میں صوبے دا خادم سا، کوٹ ادو ضلع مظفر گڑھ دا حصہ سی تے اوتھے طیب اردوان ہسپتال اللہ دے فضل و کرم نال نواز شریف نے بنایا کہ تو بنایا؟ ایک مہربان نے اسپتال کا تانا دیا۔ کیا مظفر گڑھ کا اسپتال نواز شریف نے بنایا یا آپ نے؟ شہباز شریف کا بلاول بھٹو کو جواب۔ پی ٹی آئی پر بھی وار، بولے صاف چلی شفاف چلی والی پچھلی حکومت پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ ہم تو ہر مشکل میں جنوبی پنجاب کے ساتھ کھڑے ہوئے، موٹر وے کا تحفہ دیا۔ حکومت ملی تو کسانوں اور نوجوانوں کو قرض دیں گے۔ اقتدار میں آ کر احمد پور شرقیہ کو ضلع بنانے کا اعلان۔ میاں صاحب اگر چوتھی بار بنا تو جو انتقام وہ لے گا آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہ انتقام اس بیچارہ سپرنٹینڈنٹ سے لے گا جو جج صاحبان، جو سیاستدان، جو سیاسی کارکن اور جو ادارے کے لوگ، وہ انتقام تو لے گا، یہ اس کا عادت ہے۔ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن گئے تو انتقام لیں گے۔ ججوں، سیاستدانوں، سیاسی کارکنان اور سپرنٹینڈنٹ کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے بغض کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ بلاول بھٹو کا چنیوٹ میں جلسے سے خطاب، بولے میاں صاحب چوتھی بار وزارت عظمیٰ مانگ رہے ہیں، پوچھا تو جائے پہلی، دوسری اور تیسری بار کیا کیا؟ چوتھی بار آ کر بھی لانے والوں سے لڑیں گے، پھر کہیں گے مجھے کیوں نکالا؟ ملک کو بحرانوں کا سامنا ہے، سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ نہ سوچیں لاہور کو کس نے کتنا نقصان پہنچایا، اب یہ سوچیں کون بہتری لا سکتا ہے۔ عبدالعلیم خان کا این اے 117 میں الیکشن دفتر کے افتتاح پر خطاب۔ انتخابی مہم زور و شور سے جاری، شہریوں نے پرتپاک استقبال کیا، پھول نچھاور کیے، آتش بازی کا بھی مظاہرہ۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ مل کر ملک کی معیشت بہتر بنائیں گے۔ جہانگیر ترین کا ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب، بولے ووٹ کی طاقت سے آنے والے ہی ملک کو سنبھال سکتے ہیں۔ ووٹ کی طاقت کو جس طریقے سے استعمال کریں گے ملک بھی ویسا ہی بنے گا۔ نوجوان 8 فروری کو کرپٹ نظام کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیں، سراج الحق کی اپیل۔ بولے بے روزگاری سابقہ حکومتوں کا تحفہ ہے، غربت اور مہنگائی مسلط کرنے والوں سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ جماعت اسلامی کا 28 جنوری کو باغ جناح کراچی میں جلسے کا اعلان۔ سائفر ٹیلی گرام میں خطرہ یا سازش کے الفاظ کا کوئی حوالہ نہیں، ڈونلڈ لو سے ملاقات طے شدہ تھی، میٹنگ منٹس لیے جانے کا دونوں اطراف کو معلوم تھا، کمیونیکیشن کا سائفر سیکرٹری خارجہ کو بھجوایا۔ امریکہ میں سابق سفیر اسد مجید نے سائفر کیس میں بیان قلم بند کروا دیا، بتایا معاملہ پاک امریکہ تعلقات کے لیے دھچکا تھا، ڈی مارچ جاری کرنے کی تجویز بھی میری تھی، کیس میں مزید 6 گواہوں کے بیان قلم بند۔ قاسم سوری نے اسٹے آرڈر پر ہوتے ہوئے تحریک عدم اعتماد کو روکا، آئینی بحران پیدا کیا، کیوں نہ آئین شکنی کی کارروائی شروع کی جائے۔
सुप्रीम कोर्ट की कासिम सूरी को जाती हैसियत में जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा केस गैर मौसर होने पर घर चले जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। हमारे इदारे के अंदर भी हेरा फेरी हुई, खुद से भी खफा हैं, अंदरूनी इंक्वायरी करवाएंगे। जो हाथ सुप्रीम कोर्ट में घुस आए हैं कि फलां केस लगे और फलां का नहीं, वो रोकेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस से 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। साबिक डिप्टी स्पीकर के हरीफ लश्करी रईसानी को भी नोटिस जारी। इलेक्शन के बाद पाकिस्तान को मईशत की बहाली का चैलेंज दरपेश होगा। नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे बेहतर है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। नवाज शरीफ की कारकर्दगी बेहतरीन करार। पीटीआई दूसरे और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर। रिपोर्ट के मुताबिक नई हुकूमत को मुआशी मामलात IMF की शराइत पर चलाने पड़ेंगे, गैर मकबूल फैसले करना होंगे। हमास के इजरायली फौज पर ताबड़तोड़ हमले। अल मगाजी कैंप के करीब पहले टैंक तबाह किया, फिर बिल्डिंग पर काबिज फौजियों को रॉकेटों से निशाना बनाया। एक दिन में 24 फौजी मारे गए। तल अबीब में सोग। हमास ने तमाम कैदियों की रिहाई के बदले 2 माह जंग बंदी की इजरायली पेशकश मुस्तरद कर दी। इजरायली फौज का खान यूनिस पर वहशियाना हमला। बमबारी से 40 शहरी शहीद। 24 घंटों में 200 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 25,490 हो गई। सऊदी अरब की फौरी जंग बंदी की अपील। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी सीज फायर का मुतालबा। कहा गजा में वबाई अमराज फैल रहे हैं, सेहत का निजाम तबाह हो चुका। जेरे हिरासत फलस्तीनियों के साथ इजराइल का सलूक भी परेशान कुन करार। कराची के इलाके कुरंगी में मोटरसाइकिल सवार को ट्रेलर ने कुचल डाला। हादसे में मां और बेटी जान बहक। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में खुश्क सर्दी के बायस नमोनिया बेकाबू। सूबे में 24 घंटों के दौरान 11 बच्चे इंतकाल कर गए। मजीद 400। लाहौर के गिरदुराह में शदीद धुंध। हद निगाह इंतहाई कम हो गई। लाहौर इस्लामाबाद और लाहौर सियालकोट मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का इस्तीफा मंजूर। इलेक्शन कमिश्नर PCB शाह खावर कायम मुकाम चेयरमैन मुकर्रर। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता ने निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की रुकन गवर्निंग बोर्ड नामजदगी का नोटिफिकेशन। और गजा के जख्मों से चूर शहरियों के लिए फुटबॉल टीम का बड़ा तोहफा। हांगकांग को एशिया कप के ग्रुप मैच में 3-0 से शिकस्त दे दी। नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। फलस्तीनी टीम का जश्न। कप्तान ने कहा टीम ने फलस्तीनी अवाम से किया वादा पूरा कर दिया।